ہے وہ اسے حاضر پائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ معمولی ذرہ آپ سمجھتے ہیں نا، ذرہ تو سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہو اور سنجیدگی سے اگر کوئی غور کرے تو اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہیں، یہ دو آیتیں کافی۔ اب سنیے، ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واعظ فرمائیے، مجھے واعظ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت پڑھ کر اسے سنا دی، جس سورت کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہے۔ جب اس نے یہ سورہ مبارکہ کی یہ دو آیتیں سنی تو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آپ کے رب کی قسم، حضور سے عرض کرتا ہے، حضور سے عرض کرتا ہے آپ کے رب کی قسم، اس سے زیادہ مجھے واعظ کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ مجھے واعظ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور رخصت لے کر واپس جانے لگا کہ بس اب حضور مجھے اجازت دیجیے۔ یعنی یہ دو آیتیں سننے کے بعد وہ اعرابی کہتا ہے حضور مجھے اب اس سے زیادہ واعظ کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کروں گا تو مجھے دکھائی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کروں گا تو وہ بھی دکھایا جائے گا، بس اتنا کافی ہے حضور، مجھے اب واعظ کی ضرورت نہیں۔ اور حضور سے عرض کرتا ہے حضور مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ سرکار نے اسے اجازت دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگا تو صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ شخص کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ سب گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ جتنی کثرت کے ساتھ خطائیں ہوتی رہیں گی انسان اتنا ہی زیادہ بے چین ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی بھی گناہ کے عوض کے اندر پروردگار جل جلالہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے اسے تکلیف میں گرفتار بھی کرتا ہے، اور کوئی تکلیف بغیر گناہ کے آتی نہیں ہے۔ اولیاء کرام کو اگر تکلیفیں آئی وہ ایک آزمائش کے مرحلے میں تھی، اس لیے کہ ان کو آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود تھا، اور عام انسانوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے مصیبتیں پہنچے تو؟ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ ہم خود کو دیکھتے نہیں۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پر آپ کی، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم خود کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو دیکھتے۔ اس نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، کبھی ہم نے کیا کیا یہ بھی ہم نے دیکھا؟ کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ ہماری خطائیں کتنی ہیں، ہم سے لغزشیں کتنی ہوئی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے الرٹ ہو جاؤ کہ یہ تکلیف شاید میری کسی خطا کی وجہ سے ہے، اور اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے استاد گرامی حضور رئیس المفسرین بڑی پیاری بات فرماتے مولانا جب طبیعت بہت زیادہ بگڑتی ہے نا تو میں کثرت سے استغفار اور درود شریف شروع کر دیتا ہوں، کثرت سے استغفار اور درود شریف شروع کر دیتا ہوں، اور کچھ دیر کے بعد میری طبیعت سنبھل جاتی ہے، اس لیے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور تکلیفیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے، اور استغفار اس کے لیے امان ہے۔ آپ زندگی میں کر کے دیکھو، طبیعت خراب ہو، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، معافی مانگنا شروع کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ مصیبتوں کی چھٹی فرما دے گا۔ استغفار تو کرو، لیکن ہمارا سسٹم سیٹ ہو چکا ہے،
اس نے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلاں ہوا ہوگا. ہمیں اپنی خطائیں نظر نہیں آتی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج کے ماحول کے اندر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں اس پر مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں جانتا ہوں اس وقت دنیا کے اندر جو شرارتیں ہو رہی ہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کسی سے اوجھل نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے. میں پھر آج آپ سے کہوں گا، تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو. وہ دن بہت قریب ہے آخرت کا، اب بہت دور نہیں ہے. بلکہ مفسرین اور محدثین تو فرماتے ہیں کہ قیامت تو اسی وقت واقع ہو گئی، سمجھ لو. آخرت کا دن اسی وقت آ گیا جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ سوچئے کہ ان کی سوچ بہت سخت دن ہے آخرت کا. قیامت کا دن بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری نہیں. ہم پوری زندگی کو کھپا رہے ہیں اسی دنیا کے لیے. دنیا کے لیے کرو، یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ملازمت چھوڑ دو، نہیں، سب کرو، لیکن ایسی دنیا نہ کماؤ جس سے آپ کی آخرت خراب ہو. ایسی دنیا نہ کماؤ، دنیا کو سواری بناؤ، اس سواری پر سوار ہو کر آخرت کا سفر طے کرو. دنیا کو دل میں نہ بساؤ، دل میں نہ بساؤ.